السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعل لا ألقاكم بعد يومي هذا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ العلام کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء، تاجدار انبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کے لیے۔ احباب گرامی، آج کا ہمارا خطبہ جمعہ جو ہے وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کی گئی گفتگو اور دیا گیا منشور جو انہوں نے انسانیت کے لیے ہمارے لیے رول ماڈل طے کیا یا انسانوں کو قوانین فراہم کیے، معاشرے کے اندر رہنے کے اصول فراہم کیے، حقوق بتلائے، ان کی روشنی میں آج ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتی ہیں: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہی وہ آیت ہے جس کی روشنی میں خطبہ حجۃ الوداع ہے، یہی وہ آیت ہے جس کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انسانی منشور دیا، معاشرے کے اندر رہنے کے حقوق فراہم کیے،
انسانوں کو مساوات کے اندر بھائی چارے کے اندر رہنے کے اصول فراہم کیے۔ یہی آیت ہے جس کی بنا پر ہمارا دین اسلام جو ہے وہ ایک اتھینٹک دین بنتا ہے، جس کے بعد ہمیں نہ تو کسی دین کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی رہنما کی ضرورت بنتی ہے۔ اس لیے اسی آیت کی روشنی میں ہم آج کی گفتگو کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا موقع، حج پر جانے کا ارادہ فرمایا تو تقریباً 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکاب حج کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مواقع پر خطابات ارشاد فرمائے۔ کوئی ایک موقع نہیں ہے خطاب کا، بہت سے موقع پر اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر میدان عرفات کے اندر، مینا کے اندر چلتے پھرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حقوق فراہم کرتے رہے، ان کو دروس دیتے رہے، خطابات ارشاد فرماتے رہے۔ انہی خطابات کی روشنی میں آج اسلام کی بنیاد پڑی ہے، انہی خطابات کی روشنی میں آج اسلام کے قوانین ہیں۔ پہلا قانون کیا ہے اسلام کا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے مومنین کی جماعت، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے اوپر اپنا دین مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا ہے۔ نعمتیں جو میں نے عطا کرنی تھی دین کی روشنی میں، جو دین میں نے دینا تھا، جو اصول میں نے فراہم کرنے تھے، جو میں نے آپ کو دین اور قرآن مجید فرقان حمید دینا تھا، وہ آج مکمل کر دیا گیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ صرف یہی نہیں ہے کہ میں نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، صرف یہی نہیں ہے کہ میں نے تمہارے لیے اصول مقرر کر دیے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ میں نے خود اس دین کو پسند کیا ہے، میں نے خود، مجھے یہ پسندیدہ ترین دین ہے، کیونکہ اس دین سے پہلے انبیاء کرام پر اور بھی دین اترتے رہے ہیں۔ اس دین سے پہلے یہود و نصارہ بھی تھے، اس دین سے پہلے مجوسی بھی تھے، اس دین سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی تھا، اس دین سے پہلے تورات تھی، انجیل تھی، زبور تھی، دیگر صحائف بھی تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے اس آیت کو نازل کر کے میں نے قرآن مجید کو اپنی پسندیدہ ترین کتاب قرار دیا ہے، میں نے اس اسلام کو، اس دین کو اپنا پسندیدہ ترین قرار دے کر تمہارے اوپر آج اس اسلام کے اصول اور قوانین پورے کر دیے ہیں۔ آج کے بعد، اس آیت اترنے کے بعد، مسلمانوں کے لیے، رہنماؤں کے لیے، کسی عالم کے لیے، کسی فاضل کے لیے، کسی پیر فقیر کے لیے کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی کہ وہ دین کے اندر ذرا برابر بھی اضافہ کر سکے۔ آج ہم اپنے بنائے ہوئے دین، اپنے گھڑے ہوئے دین، اپنے گھڑے ہوئے رستے جو ہم نے خود ساختہ بنائے ہوئے ہیں، ہم قرآن مجید فرقان حمید سے ہٹ کر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہٹ کر، ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ کر ہم اپنے من گڑت جو دین بنائے ہوئے ہیں ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو دین اسلام کی پیروی کرتے ہیں۔ کون ہے جو دین اسلام کی پیروی کرتا ہے؟ ہم میں سے ہم نے ہر ایک نے اپنے گرے بانوں میں جھانکنا ہے۔ کیا ہم کوئی بھی اپنی زندگی کا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے، ہم اپنی زندگی کے اندر کوئی شادیاں اٹینڈ کرتے ہیں، بیاہ دیکھتے ہیں، ہم فوتگیاں دیکھتے ہیں، ہم معاملات کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، ہم عبادات کرتے ہیں؟ ہمارا دین ہماری عبادات میں کہاں نظر آتا ہے؟ ہمارا دین ہمارے معاملات میں کہاں نظر آتا ہے؟ ہمارا دین ہمارے بھائی چارے میں کہاں نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا۔ دیکھتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، نمازی ہیں، مسجد کے اندر آتے ہیں، لیکن 90% مسلمان ایسے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ تو پہلے ہی خارج ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو 10% مسلمان پڑھتے بھی ہیں وہ خود کو اللہ رب العزت کے لیے پڑھتے ہیں، وہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں، نہیں، وہ اللہ رب العزت کے لیے نہیں پڑھتے۔ ان 10 میں سے بھی 9% ایسے ہوتے ہیں جو بعض لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اور بعض کو دکھانے کی وجہ سے پڑھتے ہیں۔ کون سے مسلمان ہیں جو خالصتاً اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے عبادات کرتے ہیں؟ کل ہی قربانی گزری ہے، آج بھی قربانی کے دن ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں تو کی ہیں لیکن دکھاوے کی نہیں کی؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے عاجزی اور انکساری سے قربانیاں کی ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانیاں کی ہیں؟
ہم بچڑا لے کر آتے ہیں، ہم بکرا لے کر آتے ہیں، ہم قربانی لے کر آتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں کہ میرا بکرا اور میرا بچڑا جو ہے میری قربانی ہے جو تم سے بہتر ہے، میں یہ قربانی لے کر آیا، میں نے اتنے لاکھ روپیہ خرچ کیے ہیں۔ ہم اپنی برادری کے اندر، اپنے شریکے کے اندر لوگوں کو بتلاتے پھرتے ہیں کہ میری قربانی تم سے بہتر ہے۔ یہ قربانی اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ دین اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ نمازیں اللہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہم اس آیت کی پیروی کے اندر اگر اس آیت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے نیت خالص ہونی چاہیے، سب سے پہلے نیت خالص ہو کر اس کے بعد اللہ رب العزت کو یکتا مان کر ہر کام اللہ کے لیے کیجیے۔ طریقہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کا ہونا چاہیے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہم ہمارے ذہنوں میں دلوں کے اندر آئے گا کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہے، تو کیا ہم نے اس قربانی کے اصول اور قوانین کی پاسداری کی ہے کہ نہیں کی؟ کیا ہم نے وہ اصول اور قوانین کو فالو کیا ہے جو شریعت ہمیں بتاتی ہے، جو اللہ ہمیں بتاتا ہے؟ کیا ہم نے اس قربانی میں سے مساکین غرباء کا اپنے رشتہ داروں کے حقوق رکھے ہیں کہ نہیں رکھے؟ ہم کتنا کو خیال کرتے ہیں اس دین کا، کتنا کو خیال کرتے ہیں اس طریقے کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے، مسلمان کے لیے اس بات کی اجازت دی ہے کہ کھاؤ بھی اور اس کو ذخیرہ بھی کر لو، لیکن جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے رہے ہیں وہاں پر اپنا عمل کیا ہے صحابہ کرام کا اور رسول اللہ کا؟ اپنا عمل تو یہ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر شام نہیں پڑتی تھی کہ کوئی ایک درہم و دینار باقی بچ جائے، کوئی ایسی رات نہیں ہوتی تھی کہ ایک درہم یا ایک دینار ہمارے گھر میں بچا پڑا رہ جائے اور رات ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال نہیں آتا تھا؟ ہم میں سے تو چلے 50% لوگ قربانی کر لی ہوگی، 50 لوگوں نے نہ کی ہوگی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر سال کیا کرتے تھے۔ کوئی سال ایسا نہیں گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کی ہو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے لیے الگ قربانی کیا کرتے تھے، لیکن گھر میں رات کو پکانے کے لیے کچھ نہیں بچتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر بیوی کو سالانہ ہزاروں دینار دیا کرتے تھے، لیکن رات پڑنے پر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے ہاں جو سال بھر کے لیے ہمیں اخراجات ملتے تھے، کوئی رات ایسی نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے گھر میں ایک درہم اور دینار بچا پڑا رہ جائے، ہم سارا صدقہ کر دیا کرتے ہیں۔ یہ دین اسلام ہے، یہ دین کی مکمل عکاسی ہے اپنے اوپر۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ تو معاملات ہو گئے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم حج کے لیے جاتے ہیں، حج کے ایام چل رہے ہیں، ہم حج کے لیے جاتے ہیں، ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ کس لیے جاتے ہیں؟ کبھی ہمارے دل کے اندر یہ آیا ہے کہ میں عمرے کے لیے اللہ رب العزت کے گھر جا رہا ہوں، میں حج کے لیے اللہ رب العزت کے گھر جا رہا ہوں، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے وہاں جا کر؟ نہیں ہوتا ایسا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر معاملات کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے اوپر دین کو مکمل نہیں کیا، ہم لوگوں کے لیے دین کو فالو کرتے ہیں، ہم لوگوں کے رستوں پر چلتے ہیں، ہم اپنے مولوی کی اور اپنے پیروں فقیروں کی مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، رسول اللہ کی نہیں مانتے۔ ہم صحابہ کرام کے نقشے کو نہیں دیکھتے کہ صحابہ کرام کا عمل کیا تھا۔ ہم نے حج کیا، ہم نے عمرہ کیا، کس لیے؟ ہمارے نام کے ساتھ حاجی رکھ جائے بس، ہمیں لوگ بابرکت سمجھنا شروع ہو جائیں بس، ہم لوگوں کو دکھائیں کہ ہمارے پاس بھی مال و متاع ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے باوجود ہم صبح سے لے کر شام تک نافرمانیاں کرتے چلے جاتے ہیں، ہم رسول اللہ کی حدود کو پامال کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں روزے کے جو فوائد اور ثمرات ہیں وہ ملتے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ روزہ رکھتا ہے اور کذب گوئی سے کام لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ ہم معمولی سمجھتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، کو بڑا گناہ نہیں سمجھتے۔ معذرت کے ساتھ ہم ہر فرد، اس معاشرے کا ہر فرد جھوٹ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ قدم قدم پر جھوٹ بولتے ہیں ہم، جہاں پر ضرورت نہیں بھی ہوتی وہاں پر بھی بولتے ہیں، جہاں پر کسی کا ڈر نہیں ہوتا وہاں پر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے روزہ رکھ کر، اس کو چاہیے کہ روزہ افطار کر لے، اللہ رب العزت کو اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اس کو اللہ رب العزت کی بھوک اور پیاس نہیں پہنچتی۔ اگر اس نے روزے کے صحیح فوائد حاصل کرنے ہیں تو روزے کے جو اصول اور قوانین ہیں ان کو بھی فالو کرنا پڑے گا، ان کے بھی پیچھے چلنا پڑے گا۔ روزہ رکھیں، روزے کے بعد اللہ رب العزت کا ذکر و اذکار۔ میں یہ چھوٹی چھوٹی ہر بات بتا رہا ہوں، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہماری زکاتیں، ہمارے صدقہ و خیرات، ہم کہاں صدقہ و خیرات کرتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت خوش ہو جائے؟ ہم نے کب زکات نکالی؟ ہمارے پاس جانور ہیں، ہمارے پاس
فصلیں ہیں، ہمارے پاس گندم ہوتی ہے، ہمارے پاس گنا ہوتا ہے، ہمارے پاس چاول ہوتے ہیں، ہم نے کب عشر نکالا ہے زکوٰۃ کا گندم کا؟ ہم نے کب عشر نکالا ہے گنے کا؟ ہم نکالتے ہیں اور ذرہ برابر سا، تاکہ اپنے سر سے بار اتار کر دوسرے کے سر پر ڈال دیں۔ ہم حقوق، اللہ کے حقوق نہیں پورے کرتے، اور ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان اور مومن۔ اس لیے یہ جو آیت کریمہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس کی روشنی میں تب ہی ہم پیروی اس کی کریں گے جب اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کریں گے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں اپناتے، وہ چاہے عبادات ہیں یا چاہے معاملات ہیں، کسی بھی صورت میں ہم رسول اللہ کا طریقہ نہیں اپناتے، کسی بھی صورت میں ہم اللہ رب العزت کے فرامین کو اور قرآن مجید کو مقدم نہیں رکھتے، تو ہم مسلمان نہیں بنتے صحیح طریقے سے، ہم صحیح سے مومن نہیں بنتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے تب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ میں تمہارے اندر، اے مومنوں، اے مسلمانوں کی جماعت، اے مسلمانوں، اے امت محمدیہ، میں تمہارے اندر دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کون سی دو چیزیں ہیں؟ ایک قرآن مجید اور دوسرا فرمان حمید۔ اللہ رب العزت کا قرآن جو اللہ کا کلام ہے، جس کو ہم پڑھتے تو نہیں ہیں لیکن اس کی دلوں کے اندر بڑی محبت پیدا کی ہوئی ہے۔ ہم نے رمضان کے بغیر کبھی قرآن کھولا نہیں ہے، ہمارے گھروں کے اندر قرآن مجید غلاف کے اندر لپٹا پڑا ہوا ہوگا، ہم اس کی تقدیس تو بڑی کرتے ہیں، اس کا مقدس تو بڑا مانتے ہیں، یہ اس کی تقدیس نہیں ہے، اس کو محترم ماننا نہیں ہے جب تک وہ قرآن مجید غلاف کے اندر لپٹا ہوا آپ کے کسی اونچے والے دراز کے اندر پڑا رہے۔ اس کی اصل تقدیس اور اصل اس کی حرمت وہ یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ ہم عربوں کے اندر دیکھتے ہیں، ہمارے ہاں بعض لوگ جاتے ہیں مکہ مدینہ کے اندر، ہم دیکھتے ہیں عربوں کو کہ عربوں نے قرآن مجید وہاں پر صفوں کے اوپر رکھا ہوتا ہے، نیچے زمین پر رکھا ہوتا ہے، جو گئے ہیں ان کو پتہ ہوگا، اور ہم ان پر تان و تشنیع کرتے ہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہے زمین پر رکھ کے۔ لیکن ان کے نزدیک قرآن مجید جو ہے، یہ جو کتاب دونوں جلدوں کے اندر بند ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ دو جلدوں کے اندر بند قرآن نہیں ہے ان کے نزدیک وہ الفاظ قرآن ہے جو اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ پر اتارے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تب یہ قرآن تھا، اس زینت کے اندر نہیں تھا، تب یہ قرآن جلدوں کے اندر نہیں ہوا کرتا تھا، تب قرآن یہ تھا کہ اس پر عمل کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ بقرہ جو ہے 7 سالوں کے اندر حفظ کی ہے، 7 سالوں کے اندر سورہ بقرہ حفظ کی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں تب تک اگلی آیت حفظ ہی نہیں کرتا تھا جب تک میں اس پر عمل نہیں کر لیتا تھا، میں عمل کرتا تھا تو آگے بڑھتا تھا، جب تک عمل نہیں تب تک قرآن آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ اور ہمارے اندر تو 1% عمل نہیں ہے، ہم نے صرف اس قرآن کو مقدس مانا ہوا ہے اپنے گھر کی زینت بنا کر، بس قرآن کی تقدیس ہم تب تک کر ہی نہیں سکتے جب تک اس پر عمل نہیں کر لیتے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تو بڑے بنتے ہیں، ہم حرمت رسول پر اپنی جانیں دینے کے لیے بالکل تیار رہتے ہیں، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی پاسداری کرنے کے لیے ہم زندہ رہنے کے لیے بھی تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کو بھی تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں، قرآن کی تقدیس کریں اور خود اس پر عمل نہ کریں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اپنے دل اور جان سے ان کے ساتھ پیار تو کریں، لیکن ان کے طریقے پر چلنا گوارا نہ کریں۔ ہماری کتنی شادیاں اور کتنے معاملات، کتنے بیاہ، کتنی فوتگیاں ہیں، ہمارے روز کے لین دین، ہمارے کاروبار جو ہیں کتنے ایسے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے فرامین کو سامنے رکھ کر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کو سامنے رکھ کر اپنے معاملات کرتے ہیں۔ کتنی شادیاں، کتنے بیاہ ایسے ہوں گے؟ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے ذہنوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہمارا شریکہ ہمیں نہیں جینے دیتا۔ ہمارے ذہنوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ فلاں نے اتنے پیسے لگا دیے تھے، میں نہ لگاؤں تو میری ناک کرتی۔ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے 100-150 بندے کی بارات نہ لے کر گئے تو ہماری ناک کٹتی ہے، لیکن نہیں دیکھتے کہ ان معاملات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقرر کی ہوئی حدود ہیں، ہم ان کو کتنا کراس کرتے چلے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں، ہم ان کی کتنی پاسداری کرتے ہیں۔
یہ ابھی ایک شق ہے خطبہ حجۃ الوداع کی، ایک شق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ابھی قرآن مجید ایک پوائنٹ بیان کر رہا ہے مسلمانوں کے جینے کے لیے، ایک چیز بس. اور ہمارے ہاں تو ہزاروں خامیاں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہے، اور فرما کیا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ صحابہ کرام کو مخاطب کیسے کر رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں لوگوں اسمعوا لی، مجھے سن لو، میں جو بات کر رہا ہوں اس بات کو سن لو. ہو سکتا ہے کہ آئندہ اس دن کے بعد میں تم سے ملاقات نہ کر سکوں، میں اس دنیا سے چلا جاؤں. میں جو آپ کو بتا رہا ہوں اس بات کو فالو کر لو، اس بات کے پیچھے چل پڑو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مخاطب کر رہے ہیں، اور آخر پر کیا فرما رہے ہیں؟ اے صحابہ کرام کی جماعت، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، آپ بھی سن لو، اور جو لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں ان تک بھی میرا یہ پیغام پہنچا دو، تاکہ لوگ اس پیغام سے نابلد نہ رہ جائیں. لوگ اس پیغام سے لوگ یہ نہ کہیں کہ رسول اللہ کا فرمان ہم تک پہنچا نہیں ہے. ہمارے ہاں اکثر ہمیں ہوتا ہے نا، ہمیں یہ پتہ نہیں تھا اس بات کا، ہمیں اس معاملے کا پتہ نہیں تھا جی. ہم اکثر کہتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں تو ہم کہتے کیا ہیں؟ ہمیں اس معاملے کا پتہ نہیں تھا، ہمیں فرمان رسول کا پتہ نہیں تھا. پتہ تو تب چلے جب ہم قرآن کو کھولیں. ہم نے تو صرف ہفتے بعد ایک جمعہ پڑھنا ہوتا ہے اور مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں پورا ہفتہ. رمضان آتا ہے مسجدیں تھوڑی سی آباد ہوتی ہیں، رمضان چاند رات آتی ہے مسجدیں پھر ویران ہو جاتی ہیں. ہم مسلمان نہیں، ہم مومن نہیں ہیں حقیقی. ہم نام کے مسلمان تو ضرور ہیں، ہم نے کلمہ تو ضرور پڑھا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بخش بھی دے، لیکن عمل کے مسلمان ہم نہیں ہیں. عمل کا مسلمان تب بنتا ہے جب سب سے پہلے اپنا ہر قدم اٹھانے سے پہلے، ہم چلتے پھرتے ہر قدم اٹھانے سے پہلے، ہر معاملہ طے کرنے سے پہلے، ہر عبادت کرنے سے پہلے، جب ہم سوچتے ہیں کہ یہ عبادت یا معاملہ جو ہم قدم اٹھا رہے ہیں کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ نہیں دی؟ اگر تو دی ہے تو قدم اٹھائیے، وگرنہ آپ کی قدم رک جانے چاہیے. آپ نے صحابہ کرام کا ہم نے عمل نہیں دیکھا کہ صحابہ کرام کا عمل کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے کر، فرامین رسول کو لے کر، اللہ رب العزت کے فرامین کو لے کر صحابہ کرام کا عمل کیا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ نے اگر پڑھا ہو تو حضرت عبداللہ بن عباس ایک کمزور سے لاغر سے انسان تھے، چھوٹا سا قد تھا ان کا. صحابہ کرام ان کو مذاق کیا کرتے تھے کہ ہوا آنے سے آپ اڑ نہ جاؤ کہیں. اتنے دبلے پتلے انسان تھے وہ، لیکن سنت رسول پر عمل کی وجہ سے ان کا مرتبہ اور مقام کتنا بلند ہے. ایک دفعہ اسی طرح جمعے کے اندر ہی تشریف فرما تھے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جمعہ پڑھا رہے تھے، باہر سے آتے ہیں، خطبے کے دوران آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ. حالانکہ کہا ان کو نہیں گیا تھا، لوگوں کو کہا گیا تھا کہ بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن عباس وہیں بیٹھ جاتے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اٹھ کے آگے آ جاؤ، کہتے ہیں نہیں آ سکتا. وجہ کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے کہ بیٹھ جاؤ، جب تک جمعہ ختم نہیں ہوتا میں نہیں اٹھ سکتا یہاں سے. یہ عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ، آپ بے شمار ہر صحابہ کرام، ہر صحابی کو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تقدیس کتنی کیا کرتا تھا. یہ پہلا منشور خطبہ حجۃ الوداع کا تھا. اور دوسرا منشور کیا ہے؟ انسانیت، تمام کی تمام انسانیت برابر ہے، کوئی انسان دوسرے سے افضل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الناس حرم علیکم اليوم ھذا وفی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا. اے لوگوں کی جماعت، اے مسلمانوں، اے مومنین، صرف یا ایھا الناس کو مخاطب کر کے صرف مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا گیا، صرف مومنوں کو اور صحابہ کرام کو مخاطب نہیں کیا گیا. یا ایھا الناس کہہ کر پوری کائنات کو مخاطب کیا گیا ہے، ہر فرد کو مخاطب کیا گیا ہے، پوری امت کو مخاطب کیا گیا ہے. اس کے اندر کفار بھی آتے ہیں. اے لوگو، اس بات کو سمجھ لو کہ کوئی انسان دوسرے انسان سے بڑھ کر نہیں ہے. تمہارا رب ایک ہے، تمہارا والد ایک ہے. ان ربکم واحد وان اباکم واحد. تمہارا خدا بھی ایک ہے اور تمہارا والد بھی ایک ہے. ہم سارے حضرت آدم کی اولاد ہی ہیں نا. کسی کو انکار تو نہیں ہے نا کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے. ہم سارے اللہ کو رب ہی مانتے ہیں نا، کسی کو انکار تو نہیں ہے نا اس سے. یہودی لے لیجیے، عیسائی لے لیجیے، ہم بھی ہیں، ہم اللہ کو ہی مانتے ہیں.
ہم اپنا والد حضرت آدم کو ہی مانتے ہیں۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کسی عجمی کو عربی پر فوقیت نہیں ہے، کسی عربی کو عجمی پر فوقیت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر نہیں ہے۔ چاہے بندہ کالا ہے چاہے گورا ہے، چاہے عربی ہے چاہے ہم عجمی ہیں، چاہے امیر ہے غریب ہے، لولا ہے اپاہج ہے، بندہ صحیح ہے، جو کچھ بھی ہے، تمام کے تمام انسان، مرد و عورت، بوڑھے بچے، سب کے سب برابر ہیں۔ کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے۔ فوقیت کس کو ہے؟ ہم تمام انسان برابر ہیں، پر ہم سے بالا اور برتر انسان کون سا ہے؟ وہ انسان جس کے دل کے اندر تقویٰ ہے۔ جو بندہ تقویٰ رکھتا ہے، اللہ رب العزت کا ڈر رکھتا ہے، وہ انسان برابر افضل ہے۔ اس کے علاوہ کوئی انسان افضل نہیں ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے؟ اس ڈر کی وجہ سے، اس تقوی کی وجہ سے، اللہ رب العزت کے فرامین کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کی وجہ سے ہم بڑے بنتے ہیں، مگر ہم بڑے نہیں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو امیر غریب چھوٹا بڑا ذات پات کے لحاظ سے اونچا نیچا سمجھتے ہیں۔ ہم جو اسلام نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہوا ہے، ہم غرباء کو اپنے قریب نہیں بھٹکنے دیتے۔ یہ غریب ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ کم ذات والا ہے، ہم بھٹکنے نہیں دیتے اپنے قریب۔ لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے کہ تم جو کچھ بھی ہو، جیسے بھی ہو، گورے ہو کالے ہو، ہمارے پاس یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ ہمارے پاس کوئی کالے رنگ کا آدمی بیٹھ جائے نا، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی گندے میلے کچھ ایلے کپڑے والا بیٹھ جائے نا، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی چھوٹی ذات والا بیٹھ جائے، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ کیوں جی؟ میں راجپوت ہوں اور یہ موچی ہے، میں بٹی ہوں اور یہ فلاں کھوکھر ہے، پتہ نہیں کیا کیا ذات پات کا جو ہم نے تصور پیش کیا ہوا ہے، اللہ رب العزت اس ذات پات کے تصور کو حرام قرار دیتا ہے۔ کوئی ذات اللہ رب العزت کے ہاں برگزیدہ نہیں ہے۔ ذاتیں صرف ایک وجہ سے بنائی گئی تھی اللہ کے ہاں، صرف ایک وجہ سے، اور وہ کیا ہے؟ آپ کی پہچان ہو سکے کہ آپ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، بس۔ یہ تکبر کے لیے، لوگوں کو اپنی انانیت دکھانے کے لیے، لوگوں کو اپنا تکبر دکھانے کے لیے، لوگوں کو چھٹائی دکھانے کے لیے اللہ نے ذاتیں نہیں بنائی ہوئی۔ ذاتیں صرف لوگوں کی پہچان کے لیے بنائی ہوئی ہیں۔ اس لیے کوئی بھی انسان جیسا بھی ہو، اگر تو وہ مسلمان ہے تو وہ آپ کا بھائی ہے۔ اللہ رب العزت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ تمام کی تمام مسلمان جو ہیں، تمام امت مسلمہ جو ہے، وہ ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر کسی جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کی وجہ سے پورا جسم لرزتا ہے، پورے جسم کو درد پہنچتی ہے، تو مسلمان کو یہ چاہیے کہ مسلمان کے کسی بھائی کو، ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی دوسرے ملک کے اندر بھی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمارے دل کے اندر یہ ہمدردی اور ہمدردی کے جذبات اٹھنے چاہیں گے، تو وہ میرا بھائی ہے، اس تکلیف کے اندر ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر معاشرہ تو دور کی بات ہے، ہم اپنے سگے بھائی سے، اپنی سگیوں بہنوں سے، اپنے چاچاؤں کے ساتھ، اپنے تایوں کے ساتھ، اپنے ماموں کے ساتھ اتنی نفرت رکھتے ہیں کہ ہم اتنی نفرت تو کفار سے نہیں رکھتے۔ اتنی نفرت تو اللہ رب العزت نے کفار سے رکھنے کی اجازت نہیں دی ہوئی۔ ہم سالہ سال 20 سال اپنے بھائیوں کو بلاتے نہیں ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے اندر تکبر ہے، انانیت ہے، کہ میں بلاؤں گا اور میں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمان نبوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا لوگوں، میں اس بات کی میں اتھینٹک اس بات کی دلیل دیتا ہوں، اس بات کی میں اللہ رب العزت سے تمہیں جنت لے کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمان ہے پورا، کہ میں تمہیں جنت لے کر دوں گا اگر یہ جو میں تمہیں قانون بتا رہا ہوں اس قانون کے اندر کمی آ جائے۔ قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ اگر بندہ معاف کر دے کسی کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے کسی دوست کو، اپنے چاچے تائے مامے کو اگر معاف کر دے، چاہے اس کی غلطی ہی ہے، معاف کرنے سے بندے کی عزت کے اندر کمی نہیں آتی۔ معافی دینے سے بندے کی عزت کے اندر کمی نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی ہمیں بشارت دے رہے ہیں کہ اگر معاف کرتا ہے تمہیں جنت ملے گی۔ اور دوسری چیز، صدقہ دینے سے مال کے اندر کمی نہیں آتی۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر ہوتا ہے کہ میں نے اس سے معافی مانگ لی، یار وہ بڑا بندہ ہے یا چھوٹا ہے، وہ مجھ سے چھوٹا بھائی ہے، میرا دوست ہے لیکن وہ غریب ہے، میں نے اس سے معافی مانگ لی تو میری عزت جاتی رہے گی۔ ایک دفعہ
صرف ایک دفعہ آپ اس بھائی سے، آپ اس دوست سے، آپ اس کزن سے، آپ اس جو بھی آپ کا کچھ لگتا ہے اس سے ایک دفعہ معافی مانگ کر دیکھیے تو صحیح. اگر آپ کی عزت نہ بڑھے تو پھر کہنا. وہ بندہ خود کہے گا یار دیکھو بڑا آدمی ہے اور مجھ سے معافی مانگ رہا ہے. اس کے اندر ہمدردی ہے، ہمدردی کے جذبات ہیں. لوگ ہماری عزت کریں گے. اور بدترین شخص پتہ ہے کون سا ہے؟ یہ میں صرف وہ چیزیں چند بیان کر رہا ہوں جو ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. ہر فرد کے ساتھ ان معاملات کا تعلق ہے. معاشرے کے اندر بدترین انسان پتہ ہے کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاشرے کا بدترین انسان وہ ہے جس کے ڈر کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، جس کی چرب زبانی کی وجہ سے، تیز زبانی کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی چدراہٹ کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، جس کی مار کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. یہ معاشرے کا بدترین انسان ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ دیکھو وہ میرے آگے بولتا نہیں ہے، میرے آگے ٹکتا نہیں ہے، میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے، وہ میرے سامنے نہیں آ سکتا. ہم مسلمان ہیں اور ہم نے جاہلیت کے رسم و رواج کو بھی تک نہیں چھوڑا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا؟ اسی مکہ کی سرزمین پر جب آپ خطاب فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو اے سنو، لوگو اے مکہ کے لوگوں سنو، میں نے تمام جاہلیت کے جو رسم و رواج سے اپنے پاؤں تلے رون دیے ہوئے ہیں. آج کے بعد جاہلیت کا کوئی بھی رسم اور کوئی بھی رواج زندہ نہیں رہ سکتا. اور زندہ نہ رہنے کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات اپنے سے کی ہے، کسی بیگانے سے نہیں کی. اپنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروعات کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے کسی خون کا بدلہ لینا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس کے بیٹے کا بدلہ لینا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خون کو سب سے پہلے معاف کیا ہے. قتل تھا قتل. ہم چھوٹی چھوٹی لڑائیوں جھگڑے نہیں معاف کرتے، ہم چھوٹی چھوٹی تو میں نہیں معاف کرتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل سے بڑھ کر کون سی لڑائی ہوگی؟ ایک بندہ آپ کا کسی نے قتل کر دیا ہوا ہے، مار دیا ہے، اس سے بڑھ کر کون سی لڑائی ہے؟ ہم انتقام کی صورت میں انتقام لیتے ہوئے ایک بندے کے بدلے میں 20 بندے قتل کر چکے ہوتے ہیں، لیکن انتقام کی آگ نہیں بجھتی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارے اندر اسلام نہیں ہے. ہم نام کے تو مسلمان ہیں، ہم ایک سال کے ایک ماہ کے تو مسلمان ہو سکتے ہیں، لیکن ہم مومنین نہیں ہیں. ہم صحیح معنوں میں عمل کے مسلمان نہیں بنتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات اپنے سے کی، خون کا بدلہ معاف کیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو بتایا ہے کہ آپ معاف کرو گے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پاور نہیں تھی تب؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ نہیں لے سکتے تھے؟ عرب کے اندر فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پاورفل انسان تھا ہی نہیں. کوئی ایسی قوم نہیں تھی عرب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ٹک سکتی ہو. لیکن ایک قتل کے بدلے کو معاف کر رہے ہیں. ایک قتل کے بدلے کو، چھوٹا سا معاملہ تھا، اگر اس قبیلے سے بدلہ لے بھی لیا جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے پوچھنا تھا؟ اور بدلہ لینا حق بھی تھا. شریعت محمدیہ بدلہ لینا اس کو مطلب گناہ نہیں سمجھتی. بدلہ لینا حق ہے، فرض ہے، آپ لے سکتے ہیں بدلہ، لیکن قوانین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بدلہ لے سکتے تھے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ، لیکن نہیں لیا. اور نہ لینے کی وجہ کیا تھی؟ کہ شروعات اپنے سے کر امت محمدیہ کو بتا رہے تھے کہ آپ کسی کو معاف کرو گے تو آپ کی عزت بڑھے گی، کمی نہیں آئے گی عزت میں. اور لین دین میں معاملات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے اپنا سود معاف کر رہے ہیں اپنے قبیلے کا. آج تقریباً 90% جو پوری دنیا جو ہے وہ سود کی دلدل کے اندر پھنسی ہوئی ہے. ہم کہیں گے کہ جی نہیں ہم تو سود نہیں کھاتے. جس بندے کا بینک کے ساتھ لین دین ہے وہ سود کے اندر ملوث ہے. آپ جس مرضی عالم سے پوچھ لیجیے، جس مرضی فقہ سے دیکھ لیجیے، ہمارے اندر سود اتنا رچ بس گیا ہوا ہے کہ ہم سود سے جان چھڑوا ہی نہیں سکتے. جس بندے کا بینک کے ساتھ لین دین، تمام کے تمام بینک 100% سودی لین دین کرتے ہیں. اور جس بندے کے بینک کے ساتھ لین دین ہے، بینک کے ساتھ اکاؤنٹ ہے، وہ بندہ سود کے اندر ملوث ضرور ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ملوث ہے. ہمیں سب سے پہلے تو بچنا چاہیے ان معاملات میں. اگر بالفرض کچھ ضروری بھی ہے تو کر بھی لیں. ہم نے شریعت اتنی سی اجازت دے رہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سودی معاملات کو معاف کر کے اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ غربا مساکین یتاما جو ہیں وہ آپ کے غلام نہیں ہیں. آج بھی دیکھ لیجئے، یہ خاص کر کے
قرب و جوار کے اندر جہاں پر یہ بٹھے وغیرہ ہوتے ہیں، جہاں پر اینٹیں بنتی ہیں، یہ ان کا معاملہ جو ہے سودی لین دین ہوتا ہے. انہوں نے بندے سالہ سال کے لیے خریدے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے حرام کھانا، سود کا اشارہ دے کر صرف یہ بات نہیں کی کہ آپ نے سود نہیں کھانا. حرام کھانا، کسی غریب کا استحصال کرنا، کسی غریب کا حق مارنا، غریب بھی نہیں اپنے بھائی کا حق مارنا، یہ حرام ہے شریعت کے اندر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر کیا فرمایا؟ وارث کے لیے جو ورثاء بنتے ہیں، جو بندہ فوت ہوتا ہے اس کی وراثت جن کے اندر تقسیم ہوتی ہے. آج کل کے معاشرے کے اندر ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم حاجی بھی ہوتے ہیں، ہم نمازی بھی ہوتے ہیں، ہم صدقہ و خیرات دینے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن بہنوں کے حق ہمارے ہوئے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہماری بہن ہم سے حق لینا نہیں چاہتی. آج کل کس کی ایسی ضرورت ہے جس کی ضرورت پوری ہو رہی ہو اور وہ کہے مجھے نہیں چاہیے یہ چیز؟ یہاں تو اربوں پتی لوگ جو ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ 10 روپے جو آ رہے ہیں بس آتے ہی چلے جائے، رکے نا. یہ پیٹ کسی کا نہیں بھرتا، لیکن ہم اپنے غریب بھائی کا، اپنے چھوٹے بھائی کا، اپنی بہنوں کا حق مار کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو نمازی اور حاجی کہتے ہیں. ہمیں شرم تک نہیں آتی ہمارے معاشرے کو کہ ہم لوگوں کے حقوق مارتے ہیں. اگر ہم نماز نہ پڑھیں، ہم صدقہ نہ کریں، ہم روزہ نہ رکھیں، ہم حج نہ کریں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے، ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں معافی دے دے، ہو سکتا ہے کہ ہم جنت چلے جائیں ہم. لیکن اگر ہم نے کسی کا بغیر اجازت کے اس کا حق مارا ہوا ہے، چاہے 1 روپیہ مارا ہوا ہے، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرتا ہم جنت میں نہیں جا سکتے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے صرف پیسے کے اندر حقوق، جو لین دین ہے نا، جو حقوق ہوتے ہیں وہ پیسے کے اندر ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق العباد کے متعلق جو قوانین بنائے ہوئے ہیں وہ کتنے سخت ہیں. اگر آپ کسی فرد واحد کو گالی دے دیتے ہو، اس کی بغیر غلطی کے ہم اس کو گالی دے دیتے ہیں، ہم اس کے حقوق مار رہے ہیں. ہم تو صبح سے شام تک کام یہ کرتے ہیں. اس کا کیا قصور ہے جس کو ہم گالی دے رہے ہیں؟ اس کا کیا قصور ہے جس کو ہم برا بلا کہہ رہے ہیں؟ جو بچہ ہمارے پاس کام کرتا ہے، جو لوگ ہمارے پاس کام کرتے ہیں، جن کے ساتھ ہم مل کر کام کرتے ہیں، جو ہمارے انڈر کام کرتے ہیں، انڈر کام کرنے کے علاوہ جو ہم اپنے گھر کے اندر معاملات کرتے ہیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، ہم ان کو ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں بغیر حق کے. اسلام اس کی کہاں اجازت دیتا ہے ہمیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی 23 سالہ زندگی سے ہٹ کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی، نبوت سے پہلے کی زندگی بھی آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے کیسے پیش آتے رہے ہیں، معاملات کیسے کرتے رہے ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم حقوق العباد کو کیسے پورا کرنا ہے. ہم تو ذات پات کو لے کر، ہم اپنے بڑے چھوٹے کو لے کر، ہم اپنی انانیت اور تکبر کو لے کر ہم اس معاشرے کا ناسور بنتے چلے جا رہے ہیں یہ معاشرہ. لیکن ہمیں اس بات کی ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے. ہم نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے، ہمیں اس بات کی قطعاً فکر نہیں ہے. ہمیں تو یہ ہے کہ میری جو انا ہے، میرا جو بڑا پن ہے، میری جو چدراہٹ ہے، مجھے جو لوگ حاجی اور نمازی کہتے ہیں وہ کہیں مٹ نہ جائے، وہ ختم نہ ہو جائے. اسلام چاہے جاتا ہے تو چلا جائے. آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنی ذات معاشرے کے اندر رہنے کے اصول دیکھیے، یہ معاشرے کے اندر رہنے کا پہلا اصول ہے کہ آپ تمام کے تمام لوگ برابر ہیں، کوئی چھوٹی بڑی ذات نہیں ہے. آپ کا اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ صرف ایک وجہ سے ہے، اور وہ ہے تقویٰ، وہ ہے اللہ کا ڈر، وہ ہے عمل صالح، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، طریقے پر چلنا. اس وجہ سے اللہ رب العزت کے ہاں بندہ برگزیدہ بنتا ہے. وگرنہ آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہو، مال و دولت ہو، چدراہٹ ہو، آپ افسر ہوں، اللہ کے نزدیک یہ سب بے حیثیت سی چیزیں ہیں. ان کی کوئی حیثیت، کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر ہم نے بڑا بننا ہے صحیح معنوں میں تو اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ڈالیں، اپنے دلوں کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری ڈالیں، اپنے دلوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کی محبت ڈالیں. پڑھنے اور لکھنے کی محبت نہیں ہے، صرف کہنے کی محبت نہیں ہے، صرف عمل کی محبت ڈالیں. یہ معاشرے کے اندر رہنے کا پہلا اصول ہے. اور دوسرا اصول یہ ان وجوہات کی وجہ سے معاشرے کے اندر بہت سی برائیاں پھیلتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، کیا لوگوں
جس بندے نے اپنی ذات بدلی، اپنا حسب و نسب بدلا، اپنی پہچان بدلی، اس بندے پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانیت کی لعنت ہے۔ ہمیں ڈر ہوتا ہے، ہم یہاں سے گاؤں سے چھوڑ کر نا لوگ شہروں میں جاتے ہیں، اور آپ بے شمار لوگوں کو جانتے ہوں گے، شہروں کے اندر جاتے ہیں، یہاں پر ذات کوئی اور ہوگی، یہاں پر نسب نامہ کوئی اور ہوگا، وہاں پر جا کر بدل لیتے ہیں۔ کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی ذات والا ہے، میری عزت نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے عزت کے لیے پہلے قانون مقرر کیا ہوا ہے کہ وہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر اور تقویٰ۔ یہ قانون ہے کہ عزت کرنے کے لیے عزت سب سے زیادہ کس کی ہوگی؟ جو اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ بنے گا۔ یہ پہلا قانون ہے۔ اور جو بندہ ذات بدلے گا، اور ہم ذات کیوں بدلتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اسلام سے روشنائی نہیں ہے، ہم اسلام کی شناسائی نہیں رکھتے، اسلام کو پڑھتے نہیں ہیں، اسلام کہتا کیا ہے ہمیں۔ آپ ہزاروں افراد کو جانتے ہوں گے جنہوں نے اپنا نسب نامہ، اپنی ذات پات بدلی ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت ان پر لعنت فرما رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام کائنات کی لعنت ہے اس پر۔ اس لیے یہ جو قانون ہے، اسلام نے معاشرے کے اندر رہنے کے جو قانون بیان کیے، پہلا 4 چیزیں میں نے ابھی تک گنوائی ہیں آپ کو۔ پہلا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ کوئی بھی کام کریں، کچھ بھی عمل کریں، کوئی معاملہ بھی کریں، کسی کے ساتھ لین دین بھی کریں، تو شریعت کو مقدم رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مقدم رکھیں، تب ہم اسلام پر مکمل پیروی کریں گے۔ پہلا قانون۔ دوسرا، ہم معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کسی ذات پات کا، کوئی چھوٹا بڑا ہونے کا، کوئی امیر غریب ہونے کا، کوئی کالا گورا ہونے کا کوئی قانون نہیں ہے۔ اور ہمیں اپنے ذہنوں سے، اپنے دل و دماغ سے اس چیز کو اکھاڑ پھینکنا ہوگا کہ ہم تمام مسلمان جو ہیں وہ اللہ کے ہاں برابر ہیں، ہمارا والد بھی ایک ہے اور ہمارا رب بھی ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی پہچان نہیں ہے ہماری۔ کیا پہچان ہوگی اس بندے کی جو بندہ آج فوت ہو جائے اور سال بعد اس کی قبر کا نام و نشان بھی نہ ملے؟ ہمیں کیا پہچان ہوگی اس میں؟ یہ روپیہ پیسہ، یہ ہمارا نسب نامہ ہمارے کسی کام نہیں آتا۔ وہ آپ بے شمار آپ نے واقعات پڑھے ہوں گے، فرعون کو پڑھا ہے، فرعون کے بارے میں سنا ہے، قارون کے بارے میں سنا ہے، حمان کے بارے میں سنا ہے، نمرود کے بارے میں سنا ہے، کتنے بڑے بڑے خاندانوں کے تھے، کتنی دولت والے تھے، کہاں گئے آج؟ کہاں نشانیاں ہیں ان کی آج؟ ہم تو ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ چند دن پہلے کا واقعہ ہے، چند دن پہلے کا، کہ سمندر کے اندر آپ نے 2 طرح کے ایکسیڈنٹ دیکھے ہیں۔ ایک آبدوز کی وجہ سے، جو دنیا کے امیر ترین لوگ تھے، اربوں پتی لوگ تھے، سمندر کے اندر آبدوز کی وجہ سے مر گئے۔ گئے کہاں تھے؟ سیر کرنے کے لیے، پیسہ تھا ان کے پاس، نام و نشان مٹ گیا، ان کی باڈی تک، لاشیں تک نہیں ملی۔ روپیہ پیسہ کسی کام نہیں آتا، اور ہم اپنے روپے پیسے پر اتنا تکبر اور غرور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ ہم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے ہمیں شرم آنی چاہیے۔ ہمیں 2 چیزیں۔ تیسری، ہم نے وراثت کے اندر حقوق جن کے بنتے ہیں، وہ ہمارا بھائی ہے، ہماری بہن ہے، کچھ بھی لگتا ہے ہمارا، حقوق العباد کی حفاظت کیجیے۔ حقوق العباد جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، ہمیں حفاظت کرنی ہوگی، اور اپنی زبانوں کو اپنی دسترس کے اندر رکھنا ہوگا۔ ہمیں سوچے سمجھے بغیر کچھ نہ بولے، وگرنہ شریعت کی پکڑ بہت سخت ہوگی۔ اور آخری چیز، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے، جیسا پیدا کیا ہے، ہم کالے ہیں، ہم گورے ہیں، ہم امیر ہیں، ہم غریب ہیں، ہم کسی بڑی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، کسی چھوٹی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں اللہ کے رب العزت کی پدائے، اس نے جو پیدا کیا ہے اس پر خوش رہنا سیکھیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے رزق دے دیا ہے اس پر خوش رہنا سیکھیے۔ اسی سے، ان قوانین کی وجہ سے ہم معاشرے کے اندر ایک حسن لا سکتے ہیں، معاشرے کے اندر ایک امن لا سکتے ہیں، ہم اپنے رہنا سہنا اچھا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔